ایک نظر وہ ہے جسے سائنس دماغ کی گہرائیوں میں تلاش کرتی ہے، اور ایک نظر وہ جس کا ذکر آسمانی کتابیں دل کے اندر کرتی ہیں۔ آج ہم انہی دو نظروں کے درمیان جو فرق ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے سائنس سے۔ محققین نے دماغ کے بالکل مرکز میں ایک چھوٹا سا بڑا پراسرار سا غدود دریافت کیا اور اسے نام دیا پائنل گلینڈ کا۔ لیکن اس دریافت سے صدیوں پہلے قرآن ایک بالکل ہی الگ قسم کی نظر کی بات کر رہا تھا، ایک ایسی نظر جو ان ظاہری آنکھوں کی محتاج نہیں ہے، اور اسے کہا گیا بصیرت۔ اور یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف ہے پائنیل گلینڈ جو جسم کی نیند کو کنٹرول کرتا ہے، اور دوسری طرف ہے بصیرت جو روح کی تقدیر کو سمت دیتی ہے۔ ایک کا تعلق بائیولوجی سے ہے اور دوسرے کا حقیقت سے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اگلے کچھ منٹوں میں ہمارا سفر کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے ہم پائنیل گلینڈ اور بصیرت کے فرق کو صاف صاف سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ سائنس تیسری آنکھ کے بارے میں آخر کہتی کیا ہے۔ اس کے بعد دل کی نظر یعنی بصیرت کی حقیقت میں غوطہ لگائیں گے، اور ہاں، ایک بہت ہی دلچسپ چیز جہاں سائنس اور تصوف آپس میں ملتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی، اور آخر میں سب سے ضروری اس اندرونی نظر کو کیسے جگایا جا سکتا ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس میدان کو صاف کرتے ہیں۔ جو کچھ آج کل ٹرینڈ کر رہا ہے اور جو اصل حقیقت ہے، ان دونوں کے بیچ ایک واضح لکیر کھینچ لیتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اصول واضح کر لیں۔ ہمارا تحقیقی اصول بہت سیدھا سا ہے۔ ہم وہاں تک بات کریں گے جہاں تک سائنس ہمیں لے جاتی ہے، اور جہاں سائنس کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں ہم رک جاتے ہیں۔ ہم زبردستی چیزوں کو نہیں جوڑیں گے، بلکہ پھر ہم سنیں گے کہ وحی اور اہل دل کی حکمت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں خالص سائنس کی طرف، دیکھتے ہیں کہ بائیولوجی اس مشہور تیسری آنکھ کے بارے میں حقیقت میں کیا کہتی ہے۔ کوئی افسانے نہیں، صرف حقائق۔ اچھا، تو سائنسی طور پر یہ پائنل گلینڈ ہے کیا؟ سادہ سا جواب ہے، یہ دماغ کے اندر گہرائی میں مٹر کے دانے جتنا ایک چھوٹا سا غدود ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں، اس کا بنیادی کام ہے ہمارے جسم کی اندرونی گھڑی کو منظم کرنا۔ یہ ایک ہارمون بناتا ہے جس کا نام ہے میلاٹونن، جو ہمارے سونے اور جاگنے کے چکر کو کنٹرول کرتا ہے۔ بس یہ روشنی اور اندھیرے سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہاں آتی ہے سب سے دلچسپ بات۔ پاپ کلچر اور انٹرنیٹ نے تو اسے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے کہ یہ دوسری جہانوں کو دیکھتی ہے، شعور کو بیدار کرتی ہے، لیکن سائنسی حقیقت بالکل الگ ہے۔ اس کا کام صرف نیند اور جسم کے نظام کو چلانا ہے۔ اس کے کسی بھی روحانی کام کا آج تک ایک بھی ثبوت نہیں ملا، اور یہ جو اسے صاف کرنے کی باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی ثابت شدہ فائدہ یا طریقہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، تو سائنس کی دنیا سے آپ نکلتے ہیں، چلیں اب سفر کرتے ہیں روحانیت کے مرکز کی طرف، یعنی دماغ سے دل کی طرف، اور یہاں ہمارا تعارف ہوتا ہے بصیرت سے۔ قرآن اس معاملے میں ایک بہت ہی گہرا، ایک انقلابی نقطہ پیش کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ذرا اس آیت پر غور کریں۔ یہ حقیقی سمجھ اور ادراک کا مرکز سر سے ہٹا کر سینے کے اندر دل پر مرکوز کر دیتی ہے۔ تو پھر یہ بصیرت ہے کیا چیز؟ آسان لفظوں میں یہ دل کی وہ روشنی ہے، وہ سمجھ ہے جو چیزوں کی اصل حقیقت کو دیکھتی ہے۔ یہ وہ نظر ہے جو صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ نظر ہماری ظاہری آنکھوں سے کہیں زیادہ گہری اور حقیقی ہے۔ اور اب ہم اس تجزیے کے شاید سب سے حیران کن حصے پر آ گئے ہیں، ایک ایسا نقطہ جہاں جدید سائنس اور قدیم روحانی حکمت آپس میں ہاتھ ملاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، صوفیاء کرام صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ دل دماغ سے پہلے سمجھتا ہے۔ دل کی سمجھ دماغ کی منطق سے تیز ہوتی ہے۔ وہ کسی چیز کی حقیقت کو دلیل سے پہلے ہی محسوس کر لیتا ہے۔ صدیوں تک اس بات کو بس ایک روحانی کہاوت سمجھا جاتا رہا۔ لیکن اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ جدید نیورو سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر 40,000 سے زیادہ نیورونز کا ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ کچھ لوگ اسے دل کا چھوٹا دماغ بھی کہتے ہیں، اور یہ نیٹ ورک معلومات کو ہمارے دماغ سے بھی پہلے محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے ہم وجدان یا گٹ فیلنگ کہتے ہیں، ہے نا حیرت انگیز؟ تو ٹھیک ہے، ہم نے نظریہ تو سمجھ لیا، لیکن اب آتے ہیں اصل سوال پر۔ کیا اس بصیرت کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے بالکل، لیکن یہ کوئی خیالی فلم کی چیز نہیں ہے، یہ ایک عملی راستہ ہے جسے طے کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر اس اندرونی نظر کو، اس بصیرت کو حقیقت میں فعال کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی خاص تکنیک ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟
یہاں پر دو راستے بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے غلط راستہ جو سنسنی خیزی مصنوعی طریقوں اور شارٹ کٹس پر مشتمل ہے، جبکہ جو صحیح اور حقیقی راستہ ہے وہ ہے تزکیہ کا، یعنی اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک کرنا۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ خاموشی، اللہ کی یاد اور اپنے اعمال کو سچائی کے مطابق ڈھالنا۔ اس راستے کے 3 بنیادی قدم ہیں۔ پہلا، اپنے اندر کے شور کو خاموش کرنا، اپنے خیالات کو بس دیکھنا، ان پر فیصلہ کیے بغیر۔ دوسرا، شعوری ذکر کرنا، یعنی اللہ کی یاد کو زبان سے آگے لے جا کر دل پر مرکوز کرنا۔ اور تیسرا، اپنے ہر عمل کو سچائی کے ساتھ ہم آہنگ کرنا، یعنی جو سچ ہے وہی کرنا۔ اور جب بصیرت بیدار ہوتی ہے تو کوئی جادوئی روشنیاں نظر نہیں آتی۔ اس کی نشانیاں بہت ہی عملی اور عام زندگی میں نظر آتی ہیں، جیسے کہ فیصلوں میں وضاحت آ جاتی ہے، انسان غیر ضروری جذباتی رد عمل سے بچ جاتا ہے اور اسے دلیل کے بغیر سچائی پر ایک ایسا گہرا یقین حاصل ہوتا ہے جسے کوئی شک متزلزل نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی بات، بغیر بحث کیے سچ کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں اس ساری گفتگو کے خلاصے کی طرف۔ اس سب کا آخری نقطہ کیا ہے؟ اسے ہم ایک سادہ سے اصول سے سمجھ سکتے ہیں۔ منطق کی لہر یہ ہے کہ بنیادی فرق صرف اتنا سا ہے کہ پائنل گلینڈ جسم کی نیند کو منظم کرتا ہے، یہ ایک حیاتیاتی کام ہے، جبکہ بصیرت زندگی کے سفر کی سمت اور منزل کا تعین کرتی ہے، یہ ایک روحانی صلاحیت ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم بات یاد رکھیں، سب سے صاف اور گہری نظر کسی تکنیک یا مشق سے نہیں ملتی۔ یہ تب آتی ہے جب دل سچا اور ایماندار ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ہو تو نظر خود بخود تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا تجزیہ۔ اگر آپ کو یہ وضاحت پسند آئی اور آپ اسی طرح کے گہرے موضوعات کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔